السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور منصفانہ برتاؤ کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسلامی نظریاتی معاشرے کو ہمیشہ دو طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دشمن اور دوست۔ غیر مسلم جو اپنے ساتھ رواداری اور تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ ہندوستان میں غیر مسلموں کی اکثریت اسی زمرے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک غیر مسلم پڑوسی، دوست، ہم جماعت، مسافر، ساتھی، ڈیلر اور ملازم کو ایک مسلمان سے اتنا باوقار اور دیانتدار ہونا چاہیے اور اتنا اچھا اس کا ویوہار ان سے ہونا چاہیے جتنا کسی اور سے اسے کبھی نہ ملا ہو۔ یہی قرآن اور حدیث کے اصولوں کا خلاصہ اور پیغام ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ غیر مسلم کے ساتھ ہمارا یہ رویہ اور طرز عمل کسی کی شدت پسندی کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے نہ ہو، کیونکہ اس طرز عمل میں بزدلی اور فریب ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے افراد یا فریقین کے معاملات میں بغیر کسی تعصب کے عدل کو قائم رکھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب انصاف کسی غیر مسلم کے حق میں ہوتا ہے تو کچھ لوگ بہادری سے بحث کرتے ہیں، مگر جب انصاف کسی مسلمان کے حق میں ہوتا ہے تو یہی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ تنزیہ انداز میں یا واضح طور پر دوسرے کی وکالت کرتے ہیں۔ خوف انہیں جکڑ لیتا ہے اور نظریاتی زندگی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی اندھی قیادت میں لڑتا ہے اور مرتا ہے، فرقہ بندی کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کے لیے تحریک کرتا ہے، وہ غیر اسلامی موت مرے گا۔ تو بھائیوں، ہمیں ان سب چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ایسے موقع پر کیا موقف لے کر چلنا ہے۔